نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال الله تعالى في موضع آخر قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء رواه ابن ماجہ وصححہ الالبانی رحمہ اللہ۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، جیسا کہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ نے حیا کی تعریف، اس کی اہمیت اور حیا سے متعلق بہت ساری باتیں سماعت کی تھی، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حیاداری ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، جس کے اندر حیا ہے اس کے اندر ایمان ہے، جس کے اندر حیا نہیں ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے، یعنی جس کے اندر حیا ہے وہ زندہ ہے، جس کے اندر حیا نہیں ہے وہ شخص سمجھو مردہ ہے۔ مزید اور باتیں آج کے خطبے میں انشاءاللہ العزیز آئیں گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تمام ظاہری اور باطنی ہر طرح کی بے حیائیوں کو حرام قرار دیا۔ انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، ظاہری بے حیائیاں ہوں، باطنی بے حیائیاں ہوں، کھلے عام بے حیائی کی جائے، چھپ کر بے حیائی کی جائے، ہر طرح کی بے حیائی کو میرے رب نے حرام قرار دیا ہے۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ہر دین کے اندر ایک اخلاقی صفت ہوتی ہے، اور اسلام کی جو اخلاقی صفت ہے وہ حیا ہے۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، حیا اس دین کے نازل کرنے والی ذات کے اندر بھی اللہ رب العالمین بھی حیا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا حیا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا حیا یہ ہے کہ اللہ تعالی جس چیز کو ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے اس چیز کے ہم قریب نہ جائیں۔ اللہ رب العالمین کا حیا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اپنے ذہن کے اندر کوئی گندا خیال نہ لائیں، اپنے سر کو غیر اللہ کے سامنے نہ جھکائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے۔ حضرت اعلیٰ بن امیہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک آدمی کھلے میدان میں غسل کر رہا تھا، نہا رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھلے میدان میں جب نہاتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر آئے، خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور خطبہ دیا، اور اس کے اندر فرمایا، ان اللہ یستحی، اللہ رب العالمین حیا کرتا ہے، اور یحب الحیا، ان اللہ حی ستیر، اللہ تعالیٰ حیا ہے، حیا کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین پردہ کرتا ہے۔ یحب الحیاء والستر، وہ حیا اور پردے کو پسند فرماتا ہے۔ کھلے میدان میں جو غسل کر رہے ہو یہ درست نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ، تم میں سے جب بھی کوئی غسل کرے تو اسے چاہیے کہ چھپ کر کے لوگوں سے غسل کرے، ننگا ہو کر کے غسل نہ کرے، کھلے میدان میں غسل نہ کرے۔ بہت سارے گاؤں دیہات میں دیکھا جاتا ہے، لوگ باہر نل لگے ہوتے ہیں اور وہیں سے عورتیں گزر رہی ہیں، مرد حضرات گزر رہے ہیں، نوجوان بوڑھے بچے سب گزر رہے ہیں، اور وہیں آدمی نہانا شروع کر دیتا۔ اسی طرح کا معاملہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ، جب بھی تم میں سے کوئی شخص غسل کرے تو اسے چاہیے کہ وہ چھپ کر کے غسل کرے، ننگا ہو کر کے غسل نہ کرے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری شرمگاہ دکھانا کس کے لیے جائز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تیری بیوی کے لیے اور تیری لوڈی کے لیے، یعنی تو اپنی شرمگاہ کو اپنی بیوی اور اپنی لوڈی کو دکھا سکتا ہے، ان کے لیے جائز ہے کہ تیری شرمگاہ دیکھ لیں۔ اس کے بعد کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تنہا اگر رہتا ہوں تو کیا میں ننگا ہو سکتا ہوں؟ ایک کمرے میں رہوں، میں ننگا ہو سکتا ہوں، کپڑا اتار سکتا ہوں میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حیا کرتا ہے، تو کیوں بے حیائی اختیار کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین حیا کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم غسل خانے میں نہانے جائیں تو ہمارے جسم پر کچھ نہ کچھ پیراہن ضرور رہنا چاہیے جو ہماری شرمگاہ کو ڈھانپ کر کے رکھے، بالکل ننگے نہیں ہو جانا چاہیے۔ اور آپ کو معلوم ہے ایسی جگہوں پر شیطان ہوا کرتے ہیں، کسی کا جسم پسند آ جائے تو اس پر سوار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں آداب بتائے گئے ہیں، اور ان آداب سے پہلے ہمارے اندر اگر حیا ہوگی تو ہم کبھی بھی ننگے نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سے تنہا اگر آپ کمرے کے اندر ہوں تو وہاں بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ حیا ہوگی تو آپ ظاہر میں بھی باطن میں بھی ہر جگہ اللہ رب العالمین سے حیا کریں گے، کیونکہ ہمارا رب حیا کرنے والا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حی کریم، اللہ رب العالمین حیا کرنے والا ہے، سخی ہے۔ اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین، اللہ رب العالمین حیا کرتا ہے کہ جب بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے تو اسے خالی ہاتھ لوٹانے سے اللہ کو حیا آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی حیا کرتا ہے، جو اس دین کا نازل کرنے والا، جو دین، یہ دین جس پر نازل ہوا
پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی حیا کرنے والے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کے بارے میں حدیثیں بڑی مشہور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ گھر کے کونے میں پردے میں بیٹھی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا کیا کرتے تھے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران یا پنڈلی کھلی ہوئی تھی۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی، وہ اندر آ گئے، ان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرتے رہے، اپنی حالت نہ بدلی، یعنی آپ کی ران یا آپ کی پنڈلی اسی طرح کھلی رہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آ گئے، انہوں نے بھی اجازت طلب کی، گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی، وہ بھی آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی بات چیت کیے، لیکن اپنی حالت درست نہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے ہی آپ کی ران یا آپ کی پنڈلی جو کھلی تھی کھلی رہ گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہیں گھر میں داخل ہونے کی، اجازت دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اجازت دی تو اپنے آپ کو درست فرما لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب درست کر لیا آپ نے، ان کے ساتھ بھی گفتگو کی، جب مجلس برخاست ہو گئی تو مائی عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جب حضرت ابو بکر نے اجازت طلب کی رضی اللہ عنہ تو آپ اپنی حالت درست نہ کیے، عمر داخل ہوئے تو بھی اپنی حالت درست نہ کیے، عثمان داخل ہوئے تو آپ نے اپنی حالت درست کر لی، کیا ماجرا ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا؟ جواب سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحی منہ تستحی منہ، الا استحی رجلا تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ عثمان رضی اللہ عنہ حیا کا پیکر تھے، تو جس نے یہ دین نازل فرمایا اللہ تعالیٰ وہ حیا کرنے والا، جس پر دین نازل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حیا کرنے والے۔ اسی طرح سے جن لوگ جو دین کے اولین مخاطب تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ سارے کے سارے حیادار تھے، صرف مرد ہی نہیں بلکہ ان کی عورتیں بھی حیادار تھیں، ان کی عورتیں بھی حیا کرنے والی تھیں۔ اور ہمیں سوچنا چاہیے تھوڑی دیر کے لیے کہ جب ہمارا رب حیا کرنے والا، ہمارا نبی حیا کرنے والا، حیا کا پیکر ہو، ہمارے نبی کے صحابہ حیا کے پیکر تھے، تو پھر یہ امت بے حیا کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ اس امت کے اندر بے حیائی کہاں سے آ رہی ہے؟ اس امت کو بے حیائی کا گھن کیسے لگتا جا رہا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے میرے بھائیوں۔ آئیے میں چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں خواتین کے تعلق سے، کیونکہ ہماری مسجدوں میں الحمدللہ خواتین بھی آتی ہیں، اور حیا چونکہ خواتین کا اصل زیور ہے، اگر جس عورت کے اندر سے حیا خارج ہو گیا، نکل گیا، تو سمجھ لیجئے کہ اس کی خوبصورتی ختم ہو گئی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کان الحیاء فی شیء الا زانا، جس چیز کے اندر حیا آ جاتی ہے اسے وہ خوبصورت بنا دیتی ہے، وہ چیز خوبصورت ہو جاتی ہے۔ ولا کان الفحش فی شیء الا شانا، اور جس کے اندر بے حیائی جگہ بنا لے وہ کتنی بھی خوبصورت ہو لیکن وہ بدصورت ہی نظر آتی ہے۔ جہاں بے حیائی ہوگی وہاں بدصورتی ہوگی، اور جہاں حیا آئے گی وہاں خوبصورتی اپنے آپ آ جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یاتی الحیاء الا بخیر، حیا سوائے خیر کے کچھ نہیں لاتی، یعنی اگر آپ خیر چاہتے ہو تو حیادار بنو، خیر چاہتے ہو، بھلائی چاہتے ہو، اللہ کی مدد چاہتے ہو تو حیاداری اختیار کرو، کیونکہ یہ ایمان کا حصہ ہے، یعنی آپ کے اندر ایمانی رمق باقی رہنی چاہیے، اور جب ایمانی رمق باقی رہے گی تو اللہ کا وعدہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ، مومنانہ صفات اور کردار اختیار کرو،
मोमिनाना ठाट बाट से जिंदगी गुजारो, मोमिनाना शान को इख्तियार कर लो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। अल्लाह का वादा मेरे भाई। कुरान मजीद जब हम पढ़ते हैं तो कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हया की एक बेहतरीन मिसाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में पेश फरमाई है। सूरह कसस की आयतें, आयत नंबर 21 से लेकर के 25 तक आप जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर थोड़ा गौर कीजिए और अपनी बहन बेटियों को भी उसको पढ़ने का हुक्म दीजिए, खास तौर से वो बहन बेटियां जो कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करती, जो मर्दों के शाना बशाना चलने को अपना फर्ज मनसबी समझती है कि ये हमारा हक है, हमारा राइट है, हम ऐसे ही चलेंगे वरना समाज और मुआशरा औरत को कमजोर समझने लगेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया, वलम्मा वरद माअ मदयना वजद अलैहि उम्मतम मिनन नासी यसकून। मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से जब मदियन पहुंचे तो एक कुएं के पास से उनका गुजर हुए, कुएं के पास वो आए, देखा कि लोग जो है वहां पर भीड़ लगाए हुए हैं, समझा मामले को। उसके बाद थोड़ा सा दूर देखते हैं कि दो लड़कियां खड़ी हुई हैं, लोगों की भीड़ से जरा दूर खड़ी हुई। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस भीड़ में ना जाकर के उन लड़कियों से पूछते हैं, मा खत्बुकुमा, क्या मामला है तुम्हारा, तुम लोग उस भीड़ से अलग थलग खड़ी हो। क़ालता ला नस्क़ी हत्ता युस्दिर अर्रिआ व अबूना शैख़ुन कबीर। उन दोनों ने जवाब दिया कि हम बकरियों को पानी पिलाने के लिए इस कुएं के पास आए हैं, लेकिन हम इस वजह से नहीं पिला सकते हैं जब तक ये भीड़ खत्म ना हो जाए। मर्दों की भीड़ में, इख्तिलात में और उनके इज़्दिहाम में हम जो है खल्त मल्त नहीं होना चाहते हैं। वह अबूना शैख़ुन कबीर, और ये जो बकरियां हम चला रहे हैं, पानी पिलाने के लिए हम आए हुए हैं, हमारे बाप बूढ़े हैं, उम्र दराज हैं, वो ये काम नहीं कर सकते, हमारा गुजर बसर इन्हीं बकरियों पर चलता है। वह अबूना शैख़ुन कबीर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में रहम आया, उन्होंने मदद की। फसक़ा लहुमा, उन जानवरों को पानी पिला दिया, पिलाने के बाद इनके हवाले कर दिया, ये लड़कियां वहां से चली गई और मूसा अलैहिस्सलाम एक साये के नीचे जाकर के बैठ गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर रहे हैं, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। परवरदिगार, जो कुछ भी खैर नाजिल फरमा उस सब का मैं मोहताज हूं, जो कुछ भी खैर नाजिल फरमा, क्योंकि मैं मुसाफिर हूं, ना यहाँ कोई मुझे पहचानता है, ना यहाँ मेरा कोई घर है, ना कोई रिश्तेदार है, भूख प्यास से सब मैं इस वक्त सारी चीजों का जरूरतमंद हूँ। भूख प्यास भी लगी है, खाना भी चाहिए, कपड़ा लत्ता भी चाहिए, रहने के लिए मकान भी चाहिए। तो जो भी खैर नाजिल फरमा, मेरी हालत पर रहम करके अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं उन सब का मोहताज हूँ। फसक़ा लहुमा सुम्मा तवल्ला इला ज़िल्लि फ़क़ाल रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर फ़जाअतहु इहदाहुमा तमशी। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हो गई। उन दो लड़कियों में से एक लड़की वापस शर्मो हया का पैकर बन करके आती है, शर्मो हया के रास्ते पर चल करके आती है, लजाती शर्माती हुई। ये नहीं सोची, उसने नहीं सोचा मूसा तन्हा है, नौजवान है, मैं भी अकेली हूं, नौजवान हूं, कोई सुनसान वादी में नहीं है। वो शर्माते लजाते हुए आई। फजाअतु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहयाइन। क्या कहा मूसा अलैहिस्सलाम से शर्माते लजाते हुए? क़ालत इन्न अबी यदऊका लियजज़ियका अजर मा सक़ैत लना। मोहतरम, आपको हमारे वालिदे मोहतरम ने तलब किया है, आपने जो ये हमारी बकरियों को पानी पिलाया इसका मुआवजा देना चाहती है। नहीं कहा मैं बुला रही हूं, चलो। और मूसा अलैहिस्सलाम ने जब पानी पिला दिया था तो ये नहीं पूछा था कहाँ की हो, तुम्हारे घर का एड्रेस पता क्या है, क्या करती हो। आज का हमारा नौजवान अगर किसी लड़की की थोड़ी सी मदद कर दे तो फौरन फोन नंबर लेने लगता है, इसकी पेंगे लड़ाने लगता है और उसके घर का एड्रेस पता पूछने लगता है, फिर कहता है थैंक यू नहीं बोलोगी, तुम्हारे लिए हमने इतना काम कर दिया, थैंक यू शुक्रिया उक्रिया भी नहीं बोलोगी तुम। मूसा अलैहिस्सलाम इफ्फत और पाक दामनी का पैकर थे,
انہوں نے اس لڑکی سے کوئی بے ضروری غیر ضروری باتیں نہیں کی، اور نہ اس لڑکی نے کوئی غیر ضروری بات کی ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام نے بات کی ہے، نہ اس لڑکی نے کوئی غیر ضروری گفتگو کی۔ کیا کہا اس نے؟ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارے باپ بوڑھے ہیں اس لیے ہمیں یہ کام کرنا پڑ رہا ہے۔ اپنی مجبوری، بیچارگی، لاچاری یہ سب نہیں گنایا، بس ایک مجبوری کا تذکرہ عقل مند آدمی کے لیے اشارہ کافی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی عورت اگر کہیں مجبوری میں پھنس جائے، کچھ اسے گفتگو کرنی پڑے تو صرف ضروری گفتگو کرے، بیجا گفتگو نہ کرے، بڑھتی نہ چلی جائے، کیونکہ شیطان انسان کے خون کی رگوں میں دوڑتا ہے، شیطان انسان کے خون کے رگوں میں دوڑتا ہے، پھر وہ تنہائی کے فائدے دوسری چیزوں میں مبتلا کر کے نکال لیتا ہے۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام گئے اور وہاں ایک معاہدے کے تحت ان کا نکاح اور دوسری چیزیں اللہ رب العالمین نے ان کو عطا فرمائی۔ خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں اللہ رب العالمین نے جو ذکر کیا ہے وہ شرم و حیا کا تذکرہ فرمایا۔ وہ عورت لجاتے شرماتے ہوئی آئی، حیا کا پیکر بن کر کے آئی۔ آج ہماری مائیں بہنیں، ہماری بیٹیاں لوگوں کی بھیڑ میں جا کر کے معاملے کی تحقیق کرنا اپنے لیے ضروری سمجھتی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ بسوں کے اندر دیکھیے، ٹرینوں کے اندر دیکھیے، مارکیٹ کے اندر دیکھیے، ابھی رمضان آنے والا ہے، حیدرآباد کا مشہور علاقہ چار مینار، وہاں دیکھیے آپ، یہ ساری چیزیں، حیا کہاں ہے؟ تیمور کے گھر سے حیا غائب ہو گئی۔ کہاں ہے حیا؟ حمیت، غیرت کہاں چلی گئی؟ سب ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے یہاں جو تذکرہ فرمایا ہے وہ اس لیے کیا ہے تاکہ بیٹیاں اپنے اندر اس سبق کو جاگزی کریں، عبرت کی نگاہ سے اس سبق کو پڑھیں، عبرت حاصل کریں۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو عورتیں تھیں بڑی باحیا تھیں۔ دو تین واقعات آپ کے سامنے میں مختصر سے وقت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم لوگ حج کے موقع پر طواف جب کرتے تھے تو طواف کرتے ہوئے ہمارے سامنے جب غیر محرم مرد آیا کرتے تھے تو ہم میں سے جو عورتیں ہوتی وہ عورتیں اپنے چادر کے کونوں سے، کناروں سے اپنے چہرے کو ڈھانک لیا کرتی تھی، یعنی گھونگھٹ نکال لیا کرتی تھی۔ جب وہ مرد حضرات چلے جاتے، کشف نہ ہو تو چہرہ ہم کھول لیا کرتے تھے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کی بھی اسی طرح کی روایت ہے۔ یہ مقدس مقام ہے، بہترین عبادت حج اور عمرہ، وہاں لبیک اللہم لبیک، دوسری اذکار، دعائیں، عبادتیں، اس میں آدمی مصروف رہتا ہے۔ لیکن یہاں بھی پردے کا خیال ہے، حجاب کا خیال ہے، چہرے کی نمائش کا خیال نہیں۔ ہماری مائیں بہنیں شاپنگ کرنے کے لیے جب جاتی ہیں، دکاندار سے پانی طلب کرنا، فوراً چہرہ کھول کر کے بیٹھ جانا، اور اسی طرح سے ریٹ بھاؤ طے کرنا دیدہ دلیری کے ساتھ، بالکل بے باکی کے ساتھ، اور طرح طرح کی گفتگو، اپنے گھر کی حالات اور خبریں سنانا ضروری سمجھتی۔ مقدس مقامات پر بھی پردے کا خیال کیا جا رہا ہے، اور مقدس مقامات ہی نہیں، سخت بیماری کے عالم میں بھی اس دور کی عورتوں کو حجاب اور پردے کا خیال تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں عطا بن ابی رباح، تابعی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ان سے کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھا دوں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، ضرور بتائیے، کون سی عورت ہے جنتی؟ کہا وہ جو کالی کلوٹی عورت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی کی بیماری ہے، مجھے فیڈس آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا آپ دعا کر دیجئے کہ یہ بیماری اللہ رب العالمین مجھ سے اٹھا لے، یعنی مجھے اس سے عافیت عطا فرما دے۔ فیڈس کی بیماری تکلیف دیتی ہے، پریشان ہو جاتی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان شئتی صبرتی ولک الجنہ، اگر تو صبر کر لے اس بیماری پر تو تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو چاہے تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا ان یعافیکی،
ان یعافیک، اللہ رب العالمین تجھے عافیت عطا فرما دے گا اس بیماری سے۔ پشو پیش میں پڑ گئی کہ ایک طرف صبر کروں بیماری پر تو اللہ جنت کی ضمانت دے رہا ہے، اور ایک طرف یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیں تو میری بیماری ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اس میں جنت نہیں ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی ہیں، بہت ساری ہماری بہنیں ہیں، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، مگر بیماری کی حالت میں انہیں اس چیز کا لحاظ نہیں ہوتا، بے ستری کا خیال نہیں ہوتا کہ ہم بے ستر ہو جا رہے ہیں، کیا ہو جا رہے ہیں۔ ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں، صحت مند ہیں، ہماری بہت ساری بہنیں ہیں صحت مند ہیں، لیکن ان کے اندر حیا نہیں۔ بیماری کے عالم میں بھی حیا کا دامن نہ چھوٹنے پائے، میں بے پرد نہ ہونے پاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کر لوں گی کیونکہ اس کے بدلے میں جنت ہے، لیکن ایک دعا یہ کر دیجئے کہ جب مجھے فیڈس آتی، مرگی آتی ہے تو میں بے پرد ہو جاتی ہوں، بے پرد نہ ہونے پاؤں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ میری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، میں بے پرد نہ ہونے پاؤں۔ بے ہوش ہو جاتی ہوں، فیڈس آتے ہیں تو نہیں معلوم کس حالت میں پڑی رہتی ہوں، کون کون مجھے دیکھتا ہے، کہاں فیڈس آ جائے یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ میری آبرو کی حفاظت فرمائے، مجھے بے ستر نہ ہونے دے۔ آج میری مائیں اور بہنیں صحت مند ہیں، تندرست ہیں، لیکن اپنے اعضائے زینت کو نمائش میں لانا، یا اسی طرح سے زینت کے جو اعضاء ہیں انہیں لوگوں کے سامنے دکھانا، سینہ کھلا رکھنا، اسی طرح سے اپنے سر پر دوپٹہ نہ رکھنا، ننگے سر پھرنا، گلے میں لٹکا لینا، کمر میں باندھ لینا، اس کو ماڈرنزم سمجھا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں بے حیائی کا ذریعہ ہے، اور یہ سب بے حیائی کے ارکان میں سے ہیں۔ لہذا ہماری ماں اور بہنوں کو ان واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کس کی بیٹی ہے؟ خلیفہ اول کی بیٹی ہے، یار غار کی بیٹی ہے، مالدار کی بیٹی ہے، جن کے گھروں میں نوکر چاکر کام کیا کرتے تھے۔ جب شادی ہو گئی تو حضرت اسماء کہتی ہے میں اپنے شوہر کے لیے ان کے گھر کا کام کاج کیا کرتی تھی، ان کے جانوروں کو چارہ ڈالا کرتی تھی، یا اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے جانوروں کے لیے چارہ لانے کے لیے میں باہر جایا کرتی تھی، اور باہر سے جانوروں کے لیے کھجور کی گٹھلیاں چن کر کے لاتی تھی۔ ان کے شوہر کا جو کھیت تھا وہ مدینہ سے 2 میل کے فاصلے پر تھا، وہاں سے ایک مرتبہ جانور کے لیے چارہ لے کر کے آ رہی تھی، گٹھری لے کر کے سر پر اٹھائے لا رہی تھی۔ کس کی بیٹی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی اپنے شوہر کے جانوروں کے لیے، شوہر کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے۔ گٹری لے کر کے آ رہی ہیں، راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے اونٹ پر، اس کو بٹھایا اس نیت سے کہ حضرت اسماء بیٹھ جائے، سالی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت عائشہ کی بہن ہے، اونٹ بٹھایا کہ بیٹھ جائے، لیکن حضرت اسماء کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بھی لوگ تھے تو مجھے حیا آئی، فاستحییت ان اسیر مع الرجال، کہ میں مردوں کے گروہ میں چلوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر بیٹھ کر کے لوگوں کی نظریں مجھ پر پڑے۔ فاستحییت، مجھے حیا آئی، شرم آئی اس بات سے، اور میں نے اپنے شوہر کی غیرت کو یاد کیا، وذکرت غیرتہ، ان کی غیرت کو یاد کیا، وکان اغیر الناس، اور میرے شوہر جو تھے وہ تمام لوگوں میں بڑے غیرت مند آدمی تھے، بڑے غیرت مند آدمی تھے۔ یہاں حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے، کوئی کچھ نہیں بولتا، بولنے کی ہمت نہیں کہ سالی کو بٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری بٹھائی مگر انکار کر دیا حیا کی وجہ سے۔ یہ نافرمانی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے شوہر کی غیرت کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے انکار کر دیا کہ میں لوگوں کے ساتھ چلوں اور آپ کی سواری پر بیٹھ کر کے کیا کہیں گے میرے شوہر۔ آج کی ماں و بہنیں
اس واقعے کو سنیں، غور کریں اس پر. اپنے شوہر سے اجازت لینا، اپنے شوہر کی غیرت کا خیال رکھنا، ان سب چیزوں کا پاس و لحاظ نہیں رہ گیا. بتا دیں گے انہیں، کہہ دیں گے ان سے، دیکھیں گے جب معلوم ہوگا ان کو تب دیکھا جائے گا. غیرت مندی کا خیال، مردوں کے اندر غیرت ختم، عورتوں کے اندر سے حیا ختم ہوتی جا رہی ہے. مرد آدمی بے غیرت بن کر کے عورت کو آزاد چھوڑا ہے، جہاں چاہے وہ گھومے، اور اسی طرح سے عورتیں بے حیا بن کر کے مردوں کے بغیر جہاں چاہے جس بھیڑ میں چاہے آرام سے چلی جا رہی. اسی لیے کہا کہ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی. علامہ اقبال کا شعر ہے کہ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ. آج حیا کا جنازہ نکل رہا ہے. ان واقعات کو جب ہم پڑھتے ہیں اور معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حیا نام کی چیز معاشرے سے اٹھ گئی ہے. اسی وجہ سے معاشرہ بدامنی کا شکار ہے. گھر کے اندر امن و چین نہیں رہ گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ گھروں کے اندر بھی حیاداری نہیں ہے. گزشتہ خطبے میں نشاندہی کی گئی تھی 3 چیزیں ہیں کہ اگر یہ ختم ہو گئی تو ہمارے معاشرے سے امن و چین ختم ہو جائے گا. ان میں سے ایک چیز یہ ہے حیا، دوسری چیز یہ ہے کہ غیرت مندی، اور تیسری چیز ہے دین. بے حیائی، بے غیرتی، بددینی جہاں بھی اپنا جگہ بنائے گی وہاں سے امن و چین ختم ہو جائے گا. ان واقعات کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم عبرت اور نصیحت حاصل کریں. اس سے اپنے گھر کے اندر اپنے بہن بیٹیوں کو حیادار بنائے، گھر کے اندر حیاداری کو لازمی حصہ بنائے، بے حیائی کی چیزیں گھروں سے دور رکھے تاکہ ہمارا گھر امن و امان کا گہوارہ بن سکے، ہمارا معاشرہ امن و امان کا گہوارہ بن سکے، سوسائٹی اور سماج بدنظمی کا شکار نہ ہونے پائے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے حیا اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے، نبی کی بھی صفت ہے، صحابہ کی صفت ہے، اور یہ انسان کا زیور ہے، عورتوں کے لیے خوبصورتی کا ذریعہ ہے. لہذا جہاں حیا ہے وہاں ایمان ہے، جہاں بے حیائی ہے وہاں ایمان نہیں ہے. اللہ سے ہم دعا کریں اللہ رب العالمین ہم سب کو حیاداری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بے حیائی کے تمام افعال، حرکات، اقوال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حیاداری کو لازم پکڑنے اور اسے ایمانی حصہ سمجھ کر کے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہم تمام لوگوں میں جو بیمار ہے تمام بیماروں کو شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرما، ہر ایک کی پریشانیاں دور فرما. رب العالمین جہاں جہاں بھی مسلم امہ ہے اللہ رب العالمین ان سب کی حفاظت فرما. اللہ رب العالمین ہر ایک کی پریشانیوں سے محفوظ فرما. رب العالمین ہم سب کی کمائیوں میں خیر و برکت عطا فرما. دنیا کے اندر جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر عطا فرما. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.